کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے میں اللہ پاک کی کسی نہ کسی نعمت سے بندہ فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ ہر لمحے میں بندہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ خوش قسمت وہ بندہ ہے جو ہر لمحے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور بد نصیب ہے وہ کہ جو اتنی نعمتیں استعمال کر کے بھی شکر کرنے سے محروم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان ناشکری سے باز پھر بھی نہیں آتی، زبان ناشکری سے باز پھر بھی نہیں آتی۔ شکر گزاری کسی بھی حال میں اللہ نے رکھا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ اللہ جل جلالہ نے اس جہان میں لوگوں کو مختلف درجوں میں رکھا ہے، بعضوں کو مالدار کر کے رکھا ہے، اتنا مالدار پیسوں کا حساب ہی نہیں، بعضوں کو اتنا غریب کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں، بعض اتنے صحت مند کہ ساری زندگی بیماری کی شکل نہیں دیکھی، اور بعض اتنے بیمار کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک بیماری میں وقت گزارا۔ یہ سب امتحان ہے، سب امتحان ہے۔ صحت مند بیمار کو دیکھ کر شکر ادا کرے، مالدار فقیر کو دیکھ کر شکر ادا کرے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ آپ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھا کرو اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو۔ اس سے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، دین میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ مال میں آپ سے کم ہے تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو آپ نے بہت دے رکھا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا مالداری میں آپ سے زیادہ ہے، آپ اسی ہی کی طرف نظر کرتے رہے اور کسی کمتر آدمی کو، کسی اپنے سے کم مال والے کی طرف آپ نے نگاہ نہ کی تو دل میں ناشکری آئے گی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ لمحہ بلمحہ اللہ پاک کی بے پناہ اس انسان پر نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ساری زندگی اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرتے رہو تو اللہ کی نعمتیں تم نہیں شمار کر سکو گے۔ تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ کی بندگی میں لگا رہے، اللہ کی عبادت میں انسان اپنے آپ کو مصروف عمل رکھے۔ اس مالک و خالق نے انسان کو ایسے اعمال عطا فرمائے ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے اس بندے کا اللہ سے ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے۔ ایک عبادت تو وہ ہے کہ جو ہر وقت کی ہے، ہر لمحے کی ہے، کسی لمحے اس عبادت سے خلاصی نہیں ہے، وہ عبادت دل میں اللہ پر ایمان رکھنا۔ کسی بھی لمحے دل سے ایمان رخصت ہو گیا تو انسان اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، عذر کے وقت زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن دل میں ایمان رہے۔ ہم وقت زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے، ہر وقت زبان پر کوئی نہ کوئی کلمہ ذکر چلتا رہے۔ رطب اللسان جس کو کہتے ہیں، زبان کا تر رہنا اللہ کی یاد سے، سوائے قضائے حاجت اور اس قسم کے جو مواقع ہیں، ان مواقع سے ہٹ کر ہر وقت آدمی کی زبان اللہ کی ذکر میں تر و تازہ رہے۔ یہ تو ہر وقت کی عبادت ہے۔ نمبر 2، 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز ادا کرنا، یہ دوسری عبادت، جو دن رات میں 5 مرتبہ یہ عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری عبادت جو ہفتے میں 1 مرتبہ نماز جمعہ، اس کی بھی بڑی اہمیت کہ مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر جمعہ کا خطبہ سنیں، اللہ کے احکامات کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ پھر مہینے میں 3 روزے، ایام بیض کے روزے، ہر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے یہ 3 روزے، یہ ماہانہ عبادت ہے۔ پھر سالانہ عبادت ہے رمضان المبارک کے روزے اور نماز تراویح، یہ کیا ہے؟
سالانہ عبادت، عیدین سالانہ عبادت، پھر سالانہ عبادت کے بعد زندگی کی ایک عبادت ایسی ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہے، وہ ہے حج۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ فرض ہے، زندگی میں صرف ایک مرتبہ۔ اور ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سب لوگوں کے ذمہ لازم ہے، سب انسانوں کے ذمہ لازم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، سب کے لیے لازم ہے۔ اتنی مقدس چیز ہے، اتنی محترم چیز ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی احترام والی عبادت ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ کوئی بھی بندہ اس عبادت سے محروم نہ رہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے سب کے سب انسانوں پر لازم ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کرے، سارے کے سارے انسانوں پر لازم ہے، کوئی بھی محروم نہ رہے اس سے۔ لیکن اگلا جملہ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، چلو عبادت تو اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اسلام کی تکمیل حج سے ہوتی ہے، لیکن اگر سب نہیں جا سکتے ہو تو من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں جانے کی استطاعت ہو اس پر حج فرض ہے۔ اول تو سب کو جانا چاہیے۔ دنیا میں بہت سارے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرض نہیں ہوتے، ضروری نہیں ہوتے، آدمی شوق میں کر لیتا ہے۔ کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن شوق، تو حج کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، فرض تو نہیں ہے لیکن میرا شوق ہے، ذوق ہے کہ مجھے جانا چاہیے، اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ کے گھر کے پھیرے مجھے لگانا چاہیے، اور مجھے طواف کرنا چاہیے، اور صفا اور مروہ کی سعی، اور اسی طرح سے مناسک حج مجھے ادا کرنے چاہیے۔ ذوق تو اندر ہو۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے سب انسانوں کے دلوں میں اس کا جذبہ موجزن ہونا چاہیے، ذوق اور شوق ہونا چاہیے سب انسانوں کے پاس۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن اگر سب نہ جا سکے تو وہ چلے جائیں جن کے پاس جانے کی استطاعت ہو، اور جن کے پاس جانے کی استطاعت ہے اور ننگے حج نہ کیا، ومن کفر، پھر جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ جل جلالہ، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں حج کے ذریعے سے نوازنا چاہتا ہے، تمہیں حج کے ذریعے سے عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ حج پر تو بہت بھاری رقم لگتی ہے، عمرہ کرنے پر تو بھاری رقم صرف ہوتی ہے، میں تو کنگال ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں، آپ نے اس کا جواب دیا، حج اور عمرہ دونوں کے دونوں مالداری لے کر آتے ہیں، فقر کو دور کرتے ہیں، فقر کو دور کرتے ہیں۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ مالداری، غنا لے کے آتے ہیں، غنا لے کے آتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے تو پیسہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے تو کم دکھتا ہے کہ بہت پیسہ تھا جناب، حج پر اتنے لاکھ صرف ہو گیا تو کم ہو گیا، کہاں سے زیادہ ہو گئے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات پر کوئی یقین بھی تو رکھنا ہے نا۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ میرا مشاہدہ کچھ اور کہتا ہے، میری نظر کچھ اور کہتی ہے، میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ حج غنا لے کے آتا ہے، حج مالداری لے کے آتا ہے، حج فقر کو دور کرتا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، مجھے اس بات پر ایمان ہے۔ مشاہدہ میرا غلط ہو۔ صحابہ کا ایمان اس کیفیت کا تھا، مشاہدوں کو ٹھکرا دیتے تھے، تجربات کو ٹھکرا دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے تجربات کو، اپنے مشاہدات کو، اپنے روزمرہ کی زندگی کو پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایسے کہا، ایسا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہے، ایسا ہے۔
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا بھلا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی رات ہی رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہو اور وہاں سے آسمانوں پر گیا ہو اور جنت اور جہنم کی سیر کی ہو اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہو اور رات ہی رات کو واپس آیا ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اگر یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو ایسا ہے، اگر انہوں نے کہی ہے تو ایسا ہے۔ حالانکہ ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ صبح آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، مشرکین میں ایک شور و غوغا برپا ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی بھائی، ایک ہی رات میں یہاں سے ایک آدمی بیت المقدس بھلا جا سکتا ہے؟ وہ زمانہ سواریاں تو آپ جانتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ، گھوڑے، گدھے، خچر یہ سواریاں تھیں۔ ایسی کون سی تیز رفتار سواری ہے کہ یہاں سے بیت المقدس رات ہی رات کو پہنچ جائے اور پھر آگے جنت بھی چلا جائے اور جہنم بھی، اور وہ سب جنت کے مناظر دیکھ کر واپس آ جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو فوری ارشاد فرمایا اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے سچ کہا ہے، ایسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حج اور عمرہ کیا کرتے ہیں؟ مالداری لے کے آتے، فقر کو دور کرتے، گناہوں کو دھو دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادن وراحلۃ فلم یحج فلا یضرہ، کہ جس آدمی کے پاس زاد راحلہ یعنی جس آدمی کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہو، سفر کا خرچ موجود ہو، نمبر 2 سواری کے اسباب موجود ہوں، اور نمبر 3 جتنا وقت وہاں رہے گا وہاں کا خرچ موجود ہو، نمبر 4 جتنا وقت وہاں رہے گا گھر کے اخراجات موجود ہوں، اور اسے راستے سے امن و سکون بھی ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس نے اس فرض ہونے کے بعد حج نہ ادا کیا فلا یضرہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مر جائے یہودی مرے، آئے اس کی موت، یہودیت پر اس کی موت آ جائے۔ جب اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بھی اس کے ایمان کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں نہیں کر رہا ہے حج؟ فرض ہونے کے بعد کیوں نہیں ادا کر رہا ہے؟ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے وہ جلدی جلدی کرے، ادائیگی کی فوری کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جائے، ایسی کوئی مصیبت آ جائے، ایسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے کہ پھر نہ جا سکے۔ اس لیے فوری حج کی فکر کرے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول زاد اور راحلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، زاد اور راحلہ، زاد کا معنی سفر کا خرچ، راحلہ کا معنی سواری۔ ہر زمانے میں سواریاں الگ ہوتی ہیں، اس زمانے میں سواریاں اور تھیں، آج کی سواریاں اور ہیں، اس لیے ہر زمانے میں حج کی فرضیت کے لیے مال علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو اس وقت جو حج کی اسکیم سرکاری چل رہی ہے اور سرکار کی جانب سے جو حج کی رقم متعین ہے، اگر اتنی رقم کسی شخص کے پاس موجود ہے اور وہ رقم اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ مقروض بھی نہیں ہے اور ان ایام میں وہ رقم اس کے پاس موجود ہے کہ جانے اور آنے کا خرچ بھی ہو سکتا ہے، وہاں جتنے دن رہے گا اتنا خرچ بھی ہو سکتا ہے، پیچھے گھر کا خرچہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس آدمی پر اگر اس نے اب تک حج نہ کیا ہوا ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر اس نے حج نہ کیا ہوا ہو تو حج فرض ہے۔ اب اگر یہ فرض حج ادا نہیں کرے گا تو کیا فرمایا؟ کوئی پرواہ نہیں ہے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی موت یہودیت پر آ جائے، نصرانیت پر آ جائے، اسلام پر موت نہ آئے، کلمہ نصیب نہ ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی کتنی فکر ہوتی تھی کہ ایک آدمی کفر سے بچ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایک یہودی لڑکے کی بیمار پرسی کے لیے آپ تشریف لے گئے اور آپ سرہانے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو کلمے کی تلقین کی۔ وہ جوان تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بھی اس کا یہودی ہی تھا، باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں، یہ مجھے کلمے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو اس باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ چنانچہ اس نے بات مان
مان لی اور اس نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنا تھا کہ اس کی جان نکل گئی۔ جب اس کی جان نکل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے، لیکن اللہ کے نبی کو کتنی طمع ہے، آپ کو کتنی حرص ہے کہ یہ آدمی ابد الآباد جہنم سے، ہمیشہ والی جہنم سے بچ جائے اور یہ جنت میں چلا جائے، اس کی فکر ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں جائے، جہاں مر جائے، جہاں چلا جائے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جیسے ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں مجھے ایسے امتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، جس کے پاس حج پر جانے کے اسباب موجود ہیں اور اس نے اب تک حج نہ کیا ہو اور حج فرض ہے اس پر اور اس نے حج نہیں ادا کیا۔ تو اس لیے بہرحال سب سے پہلے تو ان احباب سے میری درخواست ہے کہ جن کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے جو آنے جانے کا خرچ اور اب تک انہوں نے حج ادا نہ کیا ہو، ہاں اگر کسی نے ایک مرتبہ زندگی میں حج ادا کر دیا پھر اس کے پاس اتنے اسباب آگے تو پھر فرض نہیں ہے، کرے ثواب ہے، پھر تیسری بار جائے، چوتھی بار جائے، ہر سال جائے، ثواب کی بات، ہر سال جائے تو حج غنا لاتا ہے، فقر کو دور کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ حج کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا پے در پہ تسلسل کے ساتھ تم حج تو سال میں ایک بار ہے، پے در پہ تم عمرے کرتے رہا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ غنا اور مالداری لے کر آتے ہیں، یہ فقر کو دور کرتے ہیں، یہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں جس طرح سے آج آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے، ایسے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں اتنی مشقتوں سے لوگ حج کرتے تھے، اتنی تکلیفوں سے حج کرتے تھے، سال سال دو سال کا پیدل سفر طے کر کے آتے تھے اور بیت اللہ تک پہنچتے، شوق اور ذوق ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اثر العیون میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص لکھتا ہے کہ ہم 5 دوست افریقہ کے دور کے کسی علاقے سے ہم حج کے لیے چلے، 5 دوست، اور پانچوں کے پانچوں میں یہ جذبہ موجزن تھا کہ ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنی، اور جب ہم حج کے لیے نکلے تو صرف 1 ہفتے کا خرچہ ہمارے پاس تھا، صرف 1 ہفتے کا۔ پھر کیسے جائیں گے؟ فرض تو نہیں تھا لیکن شوق تھا، اس لیے میں نے عرض کیا نا، کیا کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ، یہ اتنی بلند ترین عبادت ہے کہ سب کو جانا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے؟ شام سے سفر کیا اور اپنی بیوی حضرت ہاجر کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو یہاں لا کر چھوڑا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ تو کل اگر قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے اس مشقت میں آئے تھے کیا تمہارے پاس اتنی ہمت نہیں تھی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ 5 احباب نے سفر حج کا ارادہ کیا اور کہتے ہیں کہ چلتے رہے اور راستے میں کئی مرتبہ ہمیں جب پیسے ختم ہو جاتے تو پھر کچھ دن رک کر ہم مزدوری کرتے، پھر جب پیسے جمع ہو جاتے تو پھر چلتے، پھر آگے خرچہ ختم ہو گیا پھر مزدوری کرتے، اس طرح سے کرتے کرتے 2 سال ہمارے لگ گئے بیت اللہ تک پہنچنے میں۔ اور ان 2 سالوں میں وہ شخص لکھتے ہیں کہ 2-3 آدمی تو ہمارے راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور چوتھے جو تھے جب ہم قریب پہنچے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 5واں میں اکیلا رہ گیا اور میں حج کے لیے پہنچا، اور جب بیت اللہ کو میں نے دیکھا تو دیکھتے ہی وہ سفر کے سارے غم چھٹ گئے، وہ دیکھتے ہی سارے غم چھٹ گئے، وہ سب پریشانیاں چھٹ گئیں، اور سب ساتھیوں کی جو سفر میں جو فوت ہو گئے تھے ان سب نے مجھے وصیتیں کی تھیں کہ
ایک دوسرے کو وصیتیں کی تھی کہ تم میں سے جو بھی پہنچ گیا اللہ کو ہمارا یہ پیغام دینا، یہ پیغام۔ تو بتاؤ، اللہ تو شاکر ہے، قدردان ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو نیتوں کو جانتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر نہیں دیں گے؟ اور حدیث پاک میں آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حالت احرام میں اگر مر گیا تو اس کو حالت احرام میں ہی دفن کیا جائے گا، اسی طرح سے دفن کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو کیسے اٹھے گا؟ ملبین لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ سب میدان محشر والے سمجھیں گے کہ یہ حاجی ہے، یہ عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، اسی حالت میں اس کی موت آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے درخواست ہے، آج یہ موضوع ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، تو جن احباب کے پاس گنجائش ہے، جن کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج فرض ضرور ادا کرے بھائی، ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ صاف صاف آیت میں ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ رسول اللہ نے اس کی تشریح فرما دی ہے، اور آپ نے خود حدیث میں ذکر فرمایا ہے کہ جس آدمی کے پاس استطاعت حج کی ہے اور وہ حج نہ کرے تو کوئی بات نہیں، وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، اس لیے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا حوالہ پیش کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، اس کا حوالہ آپ نے پیش فرمایا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسے بندوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر عورت ہے، عورت کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر بھی حج فرض ہے۔ البتہ عورت کے لیے ایک اضافی چیز ہے، وہ اضافی یہ ہے کہ وہ محرم کا خرچہ بھی رکھتی ہو ساتھ۔ اگر محرم کا خرچہ نہیں رکھتی لیکن اس کا کوئی اپنا محرم جا رہا ہے، سگا بھائی محرم ہے نا، سگا بھائی اپنے خرچے پر جا رہا ہے، تو گویا کہ محرم کا انتظام اس کے پاس موجود ہے۔ اب اس عورت کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے جس پیسے سے وہ حج کر سکتی ہے، جانے آنے کا خرچ پورا ہو سکتا ہے، سفر حج پورا ہو سکتا ہے، تو اس عورت پر بھی حج فرض ہے۔ اگر اس نے پہلے نہ کیا ہو تو اس پر بھی حج فرض ہے۔ ہاں اگر کوئی اور محرم نہیں مل رہا تو پھر اس کے ذمے اس پر فرضیت جب آئے گی کہ جب محرم کا خرچہ بھی ہوگا۔ محرم کے بغیر اگر سفر کرے گی تو گناہ گار ہے، سخت گناہ کی بات، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ شریعت کے احکام کی پابندی کرنا، اپنے جذبات اور اندر کے احساسات اور جذبات کو آدمی پورا کرے لیکن شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو اس لیے بہرحال بہت مقدس اور بہت عظیم الشان عبادت ہے حج کی عبادت۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمومی منادی کرا دی، آپ نے عام اعلان کر دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام رفقا کے ساتھ ایک سفر حج کر لوں۔ اللہ اکبر۔ تو ذوالقعدہ کی 24 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ ذوالحلیفہ تشریف لائے، اور ذوالحلیفہ آپ نے وہاں آ کر قیام فرمایا اور رات وہاں رکے۔ اگلے دن پھر صبح کو وہاں سے آپ نے احرام باندھا، اور صحابہ کہتے ہیں جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جان نثار، آپ کے پروانے آپ کے ارد گرد لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی آوازیں لگا رہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 ذی الحجہ کو یا 4 کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 8 کو مناسک حج ادا کرنے شروع فرمائے۔ اور پھر حج کا ایک طویل تفصیلی خطبہ ہے جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان فرمایا۔ کوئی 21 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21 پوائنٹس ہیں، وہ بڑے اہم، جس میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور پھر اس پہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ شاید میری اور آپ کی یہ آخری ملاقات، شاید آئندہ میں تمہیں نہ مل سکوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی سفر سے واپسی پر پھر آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھ لیں گے کہ جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں، فسبح بحمد ربک، اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اب آپ استغفار کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کے، اس سورت کے نازل ہونے کے 80 دن کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ گویا کہ اس میں آپ کو پیغام تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، سارے کے سارے کام آپ کے پورے ہو گئے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد آپ نے پورا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو حج کی فرضیت کا جب حکم آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سال جب نہیں گئے، صحابہ کو یقین تھا کہ 1 سال تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ دنیا سے پردہ نہیں فرمائیں گے جب تک آپ خود حج نہیں کروائیں گے، خود جائیں گے نہیں ساتھ، ہمیں مناسک حج نہیں سکھائیں گے۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنے گھر کا دیدار ہم سب کو عطا فرمائے، سب کو اللہ پاک ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ تو دیکھو علماء نے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل لکھا ہے، اس کو سب لوگ کریں۔ کیا کہ ایک تو یہ کر لیں کہ اپنے پاس جو استطاعت ہے وہ جمع کرتے رہے، یہ رقم میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے جمع کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ میں نے اللہ کو اپنی طلب دکھا دی کہ یا اللہ میرا جی تو چاہتا ہے، میرا جی تو چاہتا ہے۔ جو آپ کے پاس ہے ہر ماہ یا یومیہ یا ہفتہ وار جو رقم آپ کے پاس اضافی ہو، بجائے اس کے کہ لغویات اور فضولیات کی چیزیں خریدیں، وہ رقم آپ کہیں جمع کرتے رہیں۔ یہ حج کی ہے، یہ عمرے کی ہے، یہ حج کی ہے، یہ بڑھاتے رہیں بڑھاتے رہیں۔ نمبر 2، دوسرا کام، سورہ فتح کی آخری آیات، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمون فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، اذان جب ہو جائے تو اذان ہو جانے کے بعد پہلے اذان کا جواب دیں اذان کے ساتھ ساتھ، اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوہ جو اذان کی دعا ہے، یعنی اذان کے بعد اذان کا جواب دیں، آخر میں درود شریف پڑھیں، جواب دینے کے بعد اذان ختم ہو درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھیں، اور اس کے بعد ایک بار تلبیہ کہیں لبیک اللہم لبیک، اس نیت سے کہ اللہ مجھے تو اپنے در پر بلا لے۔ شوق رکھو گے، طلب رکھو گے اور دل کے اندر تڑپ رکھو گے تو اللہ ضرور بلائے گا، ضرور اللہ پاک اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔